آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے برکت کا باعث بنے نہ کہ قرض کا۔ موسیٰ کے بعد یشوع اسرائیلیوں کا لیڈر بنا، اور جیسے بحر کلزم دو حصے ہو گیا تھا موسیٰ کے ٹائم پر اور اسرائیلی خشکی پر سے گزرے، ویسے ہی یشوع کے لیے یردن کا پانی رک گیا تھا اور اسرائیلی خشکی پر سے گزر کر پار ہوئے۔ یردن پار یرو شہر تھا، 7 دن یرو کے گرد چکر لگایا اور 7ویں دن چکر لگا کر زور سے نرسنگا پھونکا اور یرو کی دیوار گر گئی۔ اسرائیلیوں کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جن کا خدا ان کے لیے لڑتا ہے۔ مصر سے یہ قوم سائنز اینڈ ونڈرز کے ساتھ آ رہی ہے اور کوئی بادشاہ کوئی قوم اس کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی، ان کا خدا مہان ہے۔ خدا نے اسرائیلیوں کو نصیحت کی کہ جب اس ملک میں انٹر کرو جو میں نے تم کو دینے کا وعدہ تمہارے باپ دادا سے کیا، تو تم ان کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا، ان کا سونا چاندی اس کا بھی لالچ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ان کے پھندے میں پھنس جاؤ، کیونکہ اکثر کوئنز وغیرہ پہ جو ہے وہ کھدی ہوئی مورتیں جو ہے وہ بنی ہوتی ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ ان کے سونے چاندی کا بھی لالچ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس مورتیوں کے چکر میں پڑ جاؤ اور کل کو تم لوگ بھی ایسی ہی تراشی ہوئی جو ہے وہ مورتیں کھڑی کر لو۔ تو خدا نے کہا یہ مکروہ چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کو اپنے گھر میں لے آؤ اور ان مورتوں کی طرح جو ہے وہ خود بھی تم اپنے آپ کو نیست و نابود کر لو۔ خدا نے کہا ان سے گھن کھانا۔ تو خدا کی یہ خاص انسٹرکشن تھی کہ ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہ رہے، تاکہ خداوند اپنے قہر شدید سے باز آئے اور جیسا اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی اس کے مطابق تجھ پر رحم کرے اور ترس کھائے اور تجھ کو بڑھائے۔ قضات 7 باب میں لکھا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ اور یشوع نے یرو سے ای کو جو ہے وہ کچھ لوگ بھیجے کہ جا کر اس ملک کا حال دریافت کرو۔ ای جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، لوگوں نے وہاں جا کر اور حال دریافت کیا، آ کر بتایا کہ وہ کوئی بہت بڑا ایریا نہیں ہے، صرف 2-3 ہزار جو آدمی چلے جائیں تو ہم اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ یشوع نے 3,000 کو بھیج دیا۔ جب یہ گئے تو ای کے لوگوں نے کوئی 36 آدمی مار دیے۔ اسرائیلی ایک خوف و حراست میں پڑ گئے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو اور قوموں کو ہرایا، یہاں چھوٹے سے ملک نے ہمیں کھدیر ڈالا ہے۔ یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، سر پر خاک ڈالی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک اوندھے منہ پڑے رہے۔ اسرائیلیوں کی دہشت آس پاس سب قوموں پر تھی، پر جیسے ہی اسرائیلی یہاں ہارے تو اسرائیلیوں کا دل پگھل گئے کہ ہمارا خوف سب قوموں پر تھا، اس ہار سے تو ہمارے دشمن اب ہم پر حاوی ہو جائیں گے کہ اسرائیل کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، قومیں جو ہیں وہ اسرائیل کو گھیر لیں گی اور اس کا جو ہے نام و نشان جو ہے وہ مٹا ڈالیں گی۔ خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اوندھے منہ پڑا ہے؟ اسرائیل نے گناہ کیا، انہوں نے اس عہد کو جو میں نے حکم دیا تھا توڑا ہے، کچھ سامان لے لیا ہے، چوری ہوئی ہے، ریاکاری ہوئی ہے اور اسے اپنے سامان میں ملا لیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے سے نیست نہ کر دو، اپنے سے الگ نہ کر دو۔ خدا کے حکم توڑ کر، خدا کے کاموں میں خیانت کر کے، چوری ریاکاری کر کے انسان اپنے مخالفوں کے درمیان کھڑا نہیں رہ سکتا۔ شرمندگی اس شخص کا حصہ ہے، ہار اس شخص کا حصہ ہے، جیسا کہ اسرائیلی اپنے دشمنوں کے آگے کھڑے نہیں رہ سکے۔ خدا کے حکم سے ہر قبیلہ پر قرعہ ڈالا گیا، یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا، یہودا کے قبیلہ میں خاندانوں پر قرعہ ڈالا گیا اور اکن بن کرمی جو ہے وہ پکڑا گیا۔ یشوع نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا، کیوں اسرائیل کو دکھ دیا ہے، ہم سب کو مشکل میں ڈالا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے گناہ کیا، لالچ میں آ کر بابل کی ایک نفیس چادر، 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ اپنے ڈیرے میں چھپائی۔ اس نے خیانت کی، خدا کی لالچ کیا، چوری کی، کتنے گناہ اس سے سرزد ہوئے۔ یشوع نے کہا، تم نے ہمیں دکھ دیا، خدا تجھے دکھ دے گا، اس کے بیٹوں بیٹیوں کو، گدھے بھیڑ بکریاں، جو کچھ اس کا تھا سب اسرائیلیوں نے سنسار کیا، آگ سے جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، ان پر ایک بڑا ڈھیر لگا دیا۔ ایک بندے نے غلطی کی، اس کا پورا گھرانہ جلایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ڈیرے میں سامان لایا، کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اس کا گھرانہ بھی اس کے لالچ میں چوری میں شریک ہوا۔ ایسا کوئی نہیں کہ گھر میں کوئی چیز آئے اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔
پر اس کی بیوی خاموش رہی، اور اکن بن کرمی کا گناہ اس کے پورے گھرانے پر آیا۔ ایک بندہ جب خدا کے ساتھ مخلصی سے چلے تو خدا کے پاس اس کے پورے گھرانے کے لیے پلان ہے۔ باپ ابراہم کی راست بازی پر خدا نے اس کی نسلوں تک کو بلیس کیا۔ داؤد خدا کے ساتھ چلا، خدا نے کہا تیری نسل سے ہمیشہ تیرا وارث تخت پر بیٹھا کرے گا، راج کرے گا۔ اور جہاں کسی نے خیانت کی خدا کے ساتھ، وہ بندہ بھی پورے گھرانے کو لے ڈوبا۔ آج بھی جو فیصلہ کریں یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ میرے بیوی بچوں پر آنے والا ہے۔ ہمیں لگتا ہے اسرائیلی خدا سے بغاوت کرتے رہے، پر آج کا مسیحی بھی وہی کچھ کر رہا ہے۔ کن جگہوں پر جانا ہے، کیا کھانا ہے، اپنی قوم کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کن چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ بت یعنی ہاتھ سے بنی چیز، آج کا انسان بھی ہاتھ کی بنی چیزوں کے پیچھے ہے۔ دعا کا ٹائم کوئی نہیں، کوئی اہمیت نہیں، بائبل ریڈنگ زیرو ہے۔ لوگوں کے پاس ایک بہانہ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، یہی باہر کے ملک سے پیسے آ جائے، فارسی میں رسید ہو، وہ بھی پڑھا لیں گے۔ یاد رکھیں ایک مسیحی ہر جگہ نہیں جا سکتا، ایسی جگہیں جہاں خدا کا نام نہیں لیا جاتا، آپ کے وہاں جانے سے خدا کا نام جلال نہیں پاتا، وہاں جانے سے پرہیز کریں۔ گھومنے پھرنے کے لیے بہت سی جگہ موجود ہے، ہر کھانا جس پر آپ کے خدا کا نام نہیں ہے اس سے پرہیز کریں۔ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے برکت کا باعث بنے، نہ کہ قرض کا۔